میں تھا ہینڈ کیری میں رکھنا اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس ٹائم تو شاویز پہ غصہ ہی اتنا تھا کہ اس نے اپنا پورا سامان بھی نہیں رکھا تھا۔ اب ٹھنڈ سے برا حال ہو رہا تھا۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو اس سے بے نیاز حالہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایسے اگنور کیا ہوا تھا جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ حیا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑے تھے۔ ٹیکسی آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ حیا نے ہینڈ کیری بیگ سے اپنا مفلر نکال کر خود پر لپیٹا، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ یکدم حیا کو زوردار چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی شاویز اسے سنبھال چکا تھا۔ اگر بھوکا رہا جاتا نہیں تو کیوں رہتی ہو؟ برداشت تو بس اتنی سے ہے تمہارے اندر۔ جب پتا تھا کہ یہاں پاکستان سے بھی زیادہ سردی ہوگی تو کوٹ کیوں نہیں لیا؟ یہ اوٹ پٹانگ فیشن کرنے کے لیے تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر مجھے نہیں لگ رہا کہ تم تھوڑی دیر اور زندہ رہو گی۔ شاویز حیا کو باہوں میں لیے گہرا طنز کرتے ہوئے بولا، نہیں مروں گی آپ کی باہوں میں تو کبھی بھی نہیں۔ حیا نے سردی سے ٹھٹرتے بمشکل جواب دیا۔ شاویز نے لب بھینچے اسے احتیاط سے خود سے الگ کیا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس پر ڈالی تھی۔ مجھے آپ کی جیکٹ نہیں چاہیے۔ حیا نے غصے سے جیکٹ اتارنا چاہی۔ میری باہوں میں نہیں مرنا چاہتی تو اسے پہن لو۔ ویسے بھی فی الحال تمہارا زندہ رہنا میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ڈیل میرے لیے بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس ڈیل کی کامیابی کے لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ شاویز سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس پر اپنا کوٹ ڈالتے ہوئے ٹیکسی کی جانب بڑھ گیا۔ حالہ بھی حیا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ٹیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ حیا کچھ پل وہیں کھڑی ٹیکسی کو دیکھتی رہی۔ جی تو کر رہا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ ٹیکسی میں نہ بیٹھے، خود کی ٹیکسی کروا لے، مگر شاویز کی بات کے خلاف نہ وہ پہلے کبھی جا سکتی تھی اور نہ آج۔ حیا پاؤں پٹکتے ہوئے ٹیکسی کی جانب بڑھی تھی۔ شاویز بیلفاسٹ کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل کی شاندار لکسری لابی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جب حالہ اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ حالہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آئی تھنک تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ شاویز سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ہوا بولا۔ شاویز مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حالہ نے اپنے خوبصورت بالوں کو جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ بولو سن رہا ہوں میں، شاویز نے حالہ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شاویز مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی زندگی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ جب آپ اور حیا ایک نہیں ہو سکتے تو اس بے مقصد رشتے میں بندھے رہنے کا مقصد؟ حالہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ شاویز کب کس بات پر بھڑک جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں بہت کوشش کے باوجود شاویز سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکی تھی، مگر حیا اور شاویز پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ایک دفعہ پہلے حیا اس سے شاویز چھین چکی تھی، اب وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ کتنے سالوں سے شاویز کا انتظار کر رہی تھی، اب وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا حالہ؟ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ حالہ کی توقع کے عین مطابق شاویز کے چہرے پر ناگواریت کا تاثر ابھرا تھا۔ شاویز میرا مطلب ہے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، حیا کو ڈائیورس دے دینی چاہیے۔ حالہ تم میری بہت اچھی دوست ہو، لیکن پھر بھی میں بالکل نہیں چاہوں گا میری ذاتیات میں دخل دو۔ آئندہ یہ بات کرتے ہوئے 100 بار سوچ لینا، ورنہ میں اپنا اور تمہارا رشتہ بھول جاؤں گا۔ شاویز نے سرد انداز میں حالہ کو قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھتے وہاں سے جانے لگا تھا۔ حالہ کی بات پر اسے رکنا پڑا۔ شاویز میں صرف آپ کی دوست نہیں ہوں، کبھی آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، آپ کیسے بھول سکتے ہیں مجھے؟ آپ نے حیا کی وجہ سے مجھے چھوڑا دیا تھا۔
اب جب کہ حیا آپ کی زندگی میں نہیں رہی تو مجھے اپنانے میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں جانتی ہوں وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حالہ یکدم شاویز کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی۔ شاویز جو اس کی باتوں پہ حیران ہو رہا تھا اس کے سینے کے ساتھ لگنے پر شاکڈ ہوا تھا۔ حیا نے روم میں آتے ہی اپنے لیے کھانا آرڈر کیا۔ بہت کوششوں کے باوجود حیا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنا کوٹ پہنتے روم سے باہر آئی۔ کمرے سے تھوڑا آگے بنی ہوٹل لابی سے ہوتے ہوئے وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آئی تھی۔ نیچے آنے پر جو منظر حیا کو دیکھنے کو ملا، حیا کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ حالہ شاویز کے ساتھ لپٹی اظہار محبت کر رہی تھی۔ حیا آنکھوں میں نمی لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی جب شاویز کی نظر حیا پر پڑی۔ شاویز نے حالہ کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ حیا رخ پلٹتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ حیا کے جانے کے بعد شاویز نے ایک ہی جھٹکے میں حالہ کو خود سے دور کیا تھا۔ آئندہ اپنی لمٹس کراس مت کرنا۔ شاویز اسے سرخ چہرے کے ساتھ وارن کرتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ آج ان کی میٹنگ تھی۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ حیا تیار ہو کر باہر آئی جہاں شاویز اس کا گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ حیا نے وائٹ جینز پر وائٹ ٹاپ جو بہت شارٹ تھا پہن رکھا تھا، اس پر وائٹ شارٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے کمر تک آتے سنہری بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ شاویز بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوا تھا جس پر بلو سلیو لیس سویٹر پہن رکھا تھا، اس پر وائٹ کوٹ پہنا تھا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے بے حد سنجیدہ چہرہ لیے حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا کے آنے پر شاویز نے بنا اس پر کوئی بھی نظر ڈالے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ ڈیزائن ریڈی ہے؟ شاویز کی آواز گونجی تھی۔ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ پوائنٹس ریڈی ہیں؟ اگلا سوال کیا۔ ہاں، اس بار بھی حیا نے مختصر جواب دیا۔ شاویز نے پہلو بدلتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ اس کی خاموشی اور مختصر جواب بہت گراں گزرے تھے۔ یہ ڈیل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی کمی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شاویز نے ایک چٹتی سی نظر حیا پر ڈالتے ہوئے رات والی بات کا اثر ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر حیا کا چہرہ بہت سپاٹ تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ تلاش نہ کر سکا۔ کبھی وہ اس چہرے کا ہر رنگ پڑھنا جانتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ شاویز نے لب بھینچتے کہا۔ یہ ڈیل آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، حیا نے اسمارٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنی توجہ موبائل کی طرف کی۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، شاویز نے سرد انداز میں باور کروایا۔ وہ اس کی موبائل کی طرف متوجہ ہونے پر جھنجھلایا تھا اور اپنے جھپڑے بھینچتے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کی۔ جب وہ لوگ میٹنگ کے لیے ہوٹل پہنچے تو وہ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ شاویز کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔ میٹنگ ممبران میں سے اذلان سکندر بھی تھا جو جہاز میں ملا تھا۔ وہ بھی ایک پل کے لیے چونکا تھا، پھر آگے بڑھتے اس نے سرد نگاہ شاویز پر ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے حیا کی طرف بڑھایا تھا۔ شاویز نے سرد اور تنبیہی نگاہ حیا پر ڈالی تھی۔ نظروں میں واضح پیغام تھا کہ وہ اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھائے۔ جسے حیا نظر انداز کرتی اذلان سکندر سے ہاتھ ملا چکی تھی۔ حیا کا خوبصورت نازک ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر شاویز کے دل میں آنکھ کے گولے سے بنے تھے۔ آنکھوں کا رنگ پل میں سرخی مائل ہوا تھا۔ شاویز اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میٹنگ کے دوران حیا شاویز سے کافی فاصلے پر بیٹھی تھی۔ شاویز نے سرخ سرد آنکھیں حیا پر گاڑی۔ اسے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا حیا کا یوں گریز برتنا، خود سے دور بیٹھنا۔ میٹنگ کے دوران حیا نے شاویز کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ اذلان سکندر کچھ زیادہ ہی توجہ حیا کو دے رہا تھا۔
بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ صرف حیا پر ہی توجہ دے رہا تھا۔ اذلان سکندر یوکے کا رہائشی تھا جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ اپنی جہاز میں ہوئی بے عزتی بھول نہیں پا رہا تھا، اور ویسے بھی خوبصورت چہرے اس کی کمزوری تھے۔ شاویز پہ ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا تھا۔ اذلان سکندر کی نظریں حیا کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ شاویز نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں یہ ڈیل کینسل کرتا ہوں، مجھے ان کانٹریکٹ پیپرز کی کچھ پوائنٹس پر اعتراض ہے۔ شاویز نے کانٹریکٹس پیپرز بنا سائن کیے ٹیبل پر پھینکے تھے۔ شاویز کی بات پر سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیا نے ہونٹ کاٹ کر خود کے اشتعال پر قابو پایا۔ حیا نے پورا کانٹریکٹ پڑھا تھا، تمام پوائنٹس ان کے حق میں تھے۔ اگر آپ کو ان پوائنٹس پر اعتراض تھا، آپ پہلے بھی یہ اعتراض اٹھا سکتے تھے۔ ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کا مقصد، یا پھر آپ میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے پروجیکٹس کا حصہ بن سکیں۔ اذلان سکندر صوفے پر ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے نخوت سے بولا۔ جو بھی سمجھو، میں اور میری بیوی اب اس پروجیکٹس کا حصہ نہیں رہے۔ شاویز سرد انداز میں بولتے ہوئے حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں ڈیئر وائفی، شاویز نے سرد انداز میں حیا کو مخاطب کیا۔ مسٹر اذلان سکندر، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، میں آپ کے پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ حیا شاویز کی بات اگنور کیے اذلان سکندر سے مخاطب ہوئی تھی۔ شاویز کا رنگ غصے سے سرخ قنداری ہوا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کروڑوں کی ڈیل کینسل کر دی تھی۔ اس پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنی کوشش کی تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ اس کمپنی کو اپروچ کر رہا تھا، مگر یہ تو طے تھا سارے خسارے، سارے نقصان اٹھا سکتا تھا، مگر اس پر کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حیا کے لیے اس کی پوزیسونیس بڑھ کر ایک عجیب دیوانگی اختیار کر گئی تھی۔ نفرت اپنی جگہ، مگر اس پر ایک نظر وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کل بھی اس کی تھی، وہ آج بھی اس کی تھی۔ اذلان سکندر کے چہرے پر حیا کی بات پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اذلان سکندر سیدھا ہوتا حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر حیا کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ شاویز، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ حیا نے باہر آتے ہی شاویز سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے خلاف جاتے ہوئے اس پروجیکٹ کو حامی بھرنے کی؟ شاویز اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے غرایا تھا۔ میں آپ کی پارٹنر نہیں ہوں، جو آپ کریں وہ مجھ پر کرنا فرض ہوگا، حیا نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ ہو، میری پارٹنر ہو؟ شاویز اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ کیوں ہاتھ ملایا اس سے؟ کیوں دیا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں؟ شاویز لہجے میں عجیب سی جنونیت لیے غرایا۔ شاویز نے اپنے ہاتھ اس کے دونوں بازوؤں پر جمائے اسے اپنے بےحد قریب کیا تھا۔ شاویز کی گرم آنچ دیتی سانسیں حیا کی گھنی پلکوں پر بکھرتی اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی، یا پھر اس کی سرخ جنونیت بھری آنکھوں میں دیکھنے سے آج بھی حیا کی جان جاتی تھی۔ آپ سرے عام حالہ کو گلے سے لگائے عشق و محبت کر سکتے ہیں، میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی؟ حیا شاویز کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتے بامشکل بولی تھی۔ شاویز کی کھردری انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں کھپتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس ٹائم بیلفاسٹ میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ سردی کی وجہ سے حیا پر تو کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میرے مقابل جاؤ گی؟ جو میں کروں گا وہ کرو گی؟ بھولو مت میرے نکاح میں ہو۔
یعنی سر سے لے کر مکمل میری ہو۔ شاہویز نے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا تھا۔ جب حالہ سے اتنی محبت ہے تو مجھ پر حق جتانے کا مطلب؟ اس پر حیات چیخی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی، حیا کے چہرے پر بارش کے قطرے پھسلنے لگے تھے۔ شاہویز نے ہاتھ بڑھا کر ان قطروں کو اپنی انگلیوں سے چنا تھا۔ شاہویز بارش کے قطروں اور حیا کے آنسوؤں میں فرق جانتا تھا۔ نہیں ہے وہ میری محبت، میرا جنون، میری دیوانگی صرف تم ہو، صرف تم۔ شاہویز کھلے آسمان کے نیچے چلایا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے، وہ محبت جھوٹ تھی۔ آپ حالہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مجھے ڈائیورس دینے کے لیے آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ حیا کپ کپاتے لفظوں سے بولی تھی۔ وہ اب بھی اسے خود کے قریب کیے ہوئے تھا۔ وہ کانٹریکٹ تم نے بنوایا تھا، اس میں شرائط بھی تمہاری تھی۔ شاہویز اسے خود کے اور قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ وہ برستی بارش میں اس کی سانسیں چرائے ہوئے تھا۔ یہ اس کی دیوانگی کا عالم تھا۔ جب جب حیا پر کسی کی نظر پڑتی، شاہویز کا جنون اس کے نازک لبوں کو سہنا پڑتا۔ یہ اس کے عشق کے جنون کی انتہا تھی، مگر یہی اس کے نفرت کی انتہا تھی۔ نفرت ہو یا عشق، حیا صرف اس کی تھی۔ حیا اس کو خود سے دور کرتی سسک اٹھی تھی۔ وہ مزید حیا کے قریب ہوا تھا۔ حیا کا ہاتھ پکڑے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ حیا جانتی تھی اب شاہویز کی جنونیت اس کے گردن کے تل کو سہنی پڑے گی۔